ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم. سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 اور آخری آیت ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذین معک. ان ربک یعلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ قیام کرتے ہیں، ادنی من ثلثی اللیل، دو ثلث، تقریباً دو ثلث، ادنی من ثلثی اللیل تقریباً دو ثلث، ونصفہ یا رات کا آدھا حصہ، وثلثہ یا رات کا ایک تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہے. یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، تقریباً رات کے دو تہائی حصے یا آدھی رات یا ایک تہائی حصہ. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رب العالمین ہی یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی دن اور رات کا اندازہ لگاتا ہے، اور اللہ ہی دن اور رات کا پورا اندازہ لگاتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم. علم، اس نے جان لیا، ان لن تحصوه، کہ تم اس کو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے، یا تم اس کو ہرگز نباہ نہیں سکو گے. ان لن تحصوه فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی. تابہ کے معنی یہاں پر بس اس نے تم پر مہربانی کی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو اتنا ہی جو یا جتنا تمہارے لیے آسان ہو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو اتنا ہی جتنا تمہارے لیے آسان ہو. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اس نے جان لیا کہ تم میں سے مریض ہوں گے. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دوسرے یا بعض زمین میں سفر کرنے والے ہوں گے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے. وآخرون یقاتلون، اور بعض یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. فقرؤوا ما تیسر من، بس جتنا آسان ہو اتنا ہی پڑھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو.
وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ نیکی تم نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، یا جو نیکی تم نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اور جو تم نے آگے بھیجا ہے، پیش کیا ہے اپنے لیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، نیکی بھلائی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا، وہ بہت زیادہ بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے، وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ عظیم ہوگا، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے جو اللہ رب العالمین جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، جتنی توفیق دے، میں اتنے آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی مختصر سی تفسیر پیش کروں گا۔ سورۃ المزمل کی شروع کی آیتیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی، جس میں اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ان ساری آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات میں آپ قیام کیجئے مگر کچھ دیر، اس کی آدھی رات یعنی نصفہ او انقص، یا کچھ کم کیجئے یا زیادہ کر لیجئے۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام اس قدر اس کا اہتمام کر رہے تھے کہ آدھی آدھی رات یہ لوگ نماز پڑھتے، یا دو تہائی حصہ یہ لوگ نماز پڑھتے، یا کم سے کم ایک تہائی حصہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے رات میں۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین کا حکم کیوں تھا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ دعات کے لیے ضروری ہے تہجد اور قرآن کی تلاوت، یہ دعات کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، ان ناشئۃ اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرقین اس سے پہلے قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ جو آخری آیت ہے کافی لمبی آیت ہے، اس آیت کی نزول یا وقت نزول کے سلسلے میں مفسرین کا کہنا ہے، بہت سارے اقوال ہیں، جن میں سے راجح قول یہ ہے کہ تقریباً 1 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، 1 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی۔ سورۃ المزمل کی جو 19 آیتوں کی تفسیر یا 19 آیتیں ہم نے جو پڑھی ہیں، وہ 19 آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کے 1 سال بعد یہ آیتیں نازل ہوئی۔
ان آیتوں کے اندر معزز طلبہ اور طالبات، ان آیتوں میں رب العالمین کا کرم ہے، ان آیتوں کے اندر رب العالمین کا رحم ہے، ان آیتوں میں اعلان ہے رب العالمین کی تخفیف کا انسانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آسانی کا مجزہ سنایا گیا ہے ان آیتوں میں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل خطاب کیا کہ یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، یعنی آپ کے رب نے دیکھ لیا کہ آپ راتوں کو اتنی اتنی دیر نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ کے رب نے اس کو دیکھا، آپ کے رب نے دیکھا کہ آپ میں سے کچھ لوگ مریض ہیں، پھر بھی وہ راتوں کو آدھی آدھی رات یا اس سے زیادہ یا اس سے کم نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے رب نے دیکھا، ان ربک یعلم، آپ کے رب نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کی مصروفیات صبح میں ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، اللہ کے فضل یعنی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، صبح مشغولیات کا ایک انبار ہے، اس کے باوجود وہ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے رب نے دیکھا، آپ کا رب جانتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں ادنی من ثلثی اللیل، تقریباً رات کے 2/3 حصے۔ کسے کہتے ہیں 2/3 حصے؟ آدھی رات یا پھر 1/3 حصہ۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سجدے میں جاتے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے گمان ہوتا کہ پتہ نہیں آپ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، اتنے اتنے لمبے سجدے، اتنا لمبا قیام۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ مجدہ سنایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، یقیناً یہ مشقت والی بات تھی کہ ایک تو نماز اور پھر رات میں نماز، اور رات چاہے وہ سرد ہو، تپتی ہوئی سردی ہو یا جیسی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے دیکھا صحابہ اکرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نے اس کا کتنا اہتمام کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک یقیناً مشکل کام تھا، یعنی نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد راتوں میں یہ اندازہ لگانا کہ 2/3 حصہ کتنا ہوگا، آدھا کتنا ہوگا، اور پھر 1/3 حصہ کتنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رب العالمین دن اور رات کا پورا پورا اندازہ لگانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کب رات بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی رات کو بڑی کرتے ہیں، اور کب دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دن کو بڑا کرتے ہیں اور رات کو چھوٹا کرتے ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ رات کو بڑی کر دیتے ہیں، دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور کبھی دن کو بڑا کر دیتے ہیں، رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو واللہ یقدر اللیل والنہار، آپ نہیں جان سکتے، لیکن اللہ رب العالمین دن و رات کا پورا پورا اندازہ لگانے والا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه، اس نے جان لیا کہ تم نہیں نبھا سکتے، اس نے جان لیا کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ رب العالمین وہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا؟ وہ جانتا تھا، اس نے جانا کہ ہم نہیں جانتے دن و رات کا حصہ، کون سی رات بڑی ہے، 2/3 حصہ کتنا ہوتا ہے، نصف حصہ کتنا ہوتا ہے، 1/3 حصہ کتنا ہوتا ہے، پھر اس کا اہتمام کرنا، پھر رات میں قیام کرنا، یقیناً یہ مشقت والی بات تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے 1 سال کے بعد یہ خوشخبری سنائی، اندازہ لگائیں کہ اس وقت تک صحابہ اکرام کس قدر وہ تیار ہو چکے تھے، کس قدر وہ تیار ہو چکے تھے رات اور رات عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه، تم شمار نہیں کر سکتے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے، یا تم اس کو نباہ نہیں سکتے، علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، تو اس نے تم پر
مہربانی کی، فتاب علیکم، اس نے تم پر مہربانی کی. کیا مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو جو آسان ہو اس میں سے، یعنی قرآن میں سے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن سے مراد نماز ہے. قرآن سے مراد یہاں پر نماز ہے، یعنی فقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کو قرآن سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ اس لیے کہ نماز کا ایک اہم حصہ قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے، اسی لیے نماز کو قرآن کہا گیا. اور ہم اچھی طرح اس حدیث کو جانتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت بارہا ہم نے سنا ہوگا سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں، یا سورۃ الفاتحہ کی اہمیت میں، کہ اللہ کا رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سناتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو نماز کو میں نے تقسیم کیا ہے، تو وہاں پر نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اس حدیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تشبیہ دی گئی، اور یہاں پر نماز کو قرآن سے تشبیہ دی گئی. کا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو جو آسان ہو قرآن میں سے، یعنی جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنی ہی تم نماز پڑھا کرو، اتنا ہی اہتمام کرو. علم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم ان سيكون منكم مرضى، علم ان سيكون منكم مرضى، اس نے جان لیا کہ تم میں بیمار ہوں گے، اس نے جان لیا کہ تم میں بیمار ہوں گے. تو اللہ رب العالمین دیکھیں کس قدر کریم ہے، اس نے دین کو کس قدر آسان بنا دیا، کہ اللہ رب العالمین ہمیں حرج میں، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی. کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى، وہ جان لیا کہ تم میں بیمار ہوں گے، اور پھر بیمار ہوں گے تو بیماروں کو سہولت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے. ارے تہجد تو کیا، فرض نمازوں کے سلسلے میں کہا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سو کے پڑھ لو. یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. علم ان سيكون منكم مرضى، تو کہا کہ رات کی نماز جو اتنی مشقتوں سے ادا ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی کر دی ہے، کہہ کر کہ علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، اور اس نے جان لیا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو سفر کرتے ہیں. ضرب فی الارض کے معنی ہیں سفر کرنا، ضرب یضرب کے معنی مارنا آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن ضرب فی الارض اگر آ جائے تو اس کے معنی سفر کرنے کے ہوتے ہیں. جیسے ضرب مثلا کے معنی مثال دینا، تو یہاں پر اور بعض زمین میں سفر کرتے ہیں، کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے تخفیف کر دی. سفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 رکعت والی اگر نماز ہے 2 رکعت پڑھو، بس ہے. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہے. اور آسانی کر دی، کہا کہ اگر ہر نماز ٹائم پر پڑھنا مشکل ہو تو کہا کہ 2 ملا کے پڑھ لو، ظہر اثر کے ساتھ، یا اثر ظہر کے ساتھ، مغرب عشاء کے ساتھ، یا مغرب عشاء مغرب کے ساتھ، جس کو ہم جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، کہ 2 نمازوں کے درمیان جمع کرنا. جیسے اگر کوئی بندہ ظہر سورج ڈھلنے سے پہلے وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے، سورج ڈھلنے سے پہلے، کیا مطلب؟ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے اگر وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لے. اگر ظہر کا وقت ہونے کے بعد وہ نکلتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ ظہر کو مؤخر کرے اور عصر کے ساتھ نماز پڑھ لے. اسی طرح مغرب میں بھی اگر مغرب سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ سفر کے لیے نکلتا ہے، اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لے، یا اگر مغرب کے وقت کے بعد نکلتا ہے تو عفواً اگر وقت سے پہلے نکلتا ہے تو اس کو اختیار دیا گیا کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لے. اگر مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد نکلتا ہے تو اس کو اختیار دیا گیا کہ عشاء کو
مقدم کر لے مغرب کے ساتھ. تو یہ آسانی اللہ رب العالمین نے عطا کی فرض نمازوں میں، اور یہ تو فرض نہیں ہے. اسی لیے مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے بعد تہجد کی فرضیت ختم ہوئی. تہجد کے بعد نے کہا کہ نہیں، وہ تو عام لوگوں کے لیے ختم ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد ویسے ہی فرض تھی. یہ مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے. تو آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرنے کے لیے وہ نکلتے ہیں سفر پر. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں. معزز طلبہ اور طالبات، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے نا، مکی سورت، اور اس وقت ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جہاد کا تذکرہ کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ غیب کی بات تھی، بعد میں ہونے والا معاملہ تھا، بعد میں یہ چیز پیش آنے والی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا. کہتے ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول ہم سچے نبی تھے اور یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ تو اس وقت جہاد فرض بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ بات کی بات ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں ان کے لیے بھی تہجد میں تخفیف، تہجد کے اوقات میں تخفیف اور اختیار دیا گیا. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه، کہا کہ جتنا آسان ہو، فقرؤوا ما تيسر منه، جتنا آسان ہو اتنا پڑھو. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تہجد کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دین کے بہت ہی بنیادی رکنوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے نماز، کواقیم الصلاة، نماز قائم کرو، اس کے ارکان، اس کے شروط، اس کے واجبات کے ساتھ. اقیم الصلاة، صلو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اقیم الصلاة، نماز ادا کرو کا مطلب، نماز قائم کرو کا مطلب ہے کہ نماز قائم کرو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، یعنی مکمل صحیح طریقے سے نماز قائم کرو. اقیم الصلاة وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ دو. یہ زکوٰۃ واجب زکوٰۃ ہے، نصاب کو پہنچ جائے، طاقت ہے، نصاب کو اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ چکا ہے تو زکوٰۃ دو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دو. مفسرین کہتے ہیں کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سے مراد اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کرو، جو مستحب صدقات و خیرات ہیں، فرض زکوٰۃ کے علاوہ جو مستحب صدقات و خیرات ہیں وہ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر تمام نیکیوں کے متعلق کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کوئی نیکی تم بھیجو گے، چاہے وہ رات میں قیام ہو، چاہے وہ نماز کا فرض نمازوں کی ادائیگی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، کہا کہ کوئی بھی نیکی تم اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس پاؤ گے. جو بھی یہاں خرچ کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، اللہ رب العالمین کے پاس اس نیکی کا ثواب اس کو ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی اللہ کے راستے میں، مطلب ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ رب العالمین کے پاس اجر پاؤ گے. اور اجر بھی کیسا، اللہ اکبر، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. کم سے کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو تو 10 گنا اللہ تعالیٰ بڑھ کر اجر دیں گے. ایک نیکی 10 گنا بڑھ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. اسی لیے کہا
کہ ہوا خیرن، ہوا خیرن، اللہ کے پاس پاؤ گے اس کا بہتر ثواب اور بہت ہی بڑا اجر اللہ رب العالمین کے پاس پاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک، 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتے ہیں۔ اور یہ 770 اس طرح کا جو عدد عربی میں ذکر کیا جاتا ہے وہ کثرت اور زیادتی بتانے کے لیے، نہ کہ تحدید ٹھیک 700 تک ہی اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ۔ عجیب بات ہے، تہجد کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، نمازوں کے قیام کا، نمازوں کی ادائیگی کا ذکر کیا، فرض نمازوں کو ادا کرنے کی بات کی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا، پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی عبادت یا اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے تو یا تو انسان بالکل، یا جو انسان کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، یا پھر انسان نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، جو نیکیاں ان عبادتوں کی ادائیگی کے دوران جو کمیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ واستغفر اللہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد، نماز جیسے ختم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ نماز کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آئیے کتاب کی طرف، کتاب تو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، جو میں نے پیجز بھیجے ہیں ان پیجز کی طرف آئیے گا۔ شرح الکلمات کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ شرح الکلمات ویسے بہت ہی کم ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 سے کم، اسے میں نے کہا تقریباً 2/3۔ تقریباً کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ مکمل نہیں، قریب قریب 2/3۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ادنا کا، ادنا کے معنی، ادنا کے معنی اقل کے ہیں، اقل، اقل کے، تو ادنا اقل۔ ان لن تحصوه، علم ان لن تحصوه، اللہ نے جان لیا کہ تم نبھا نہیں سکو گے، تم شمار نہیں کر سکو گے۔ تو یہاں پر ہے لا تطیقون طول القیام، لا تطیقون، تم طاقت نہیں رکھتے ہو لمبا قیام کرنے کی، لمبے قیام کی تم طاقت نہیں رکھتے ہو، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا تم نباہ نہیں سکو گے، تم شمار نہیں کر سکو گے، مطلب اللہ نے جس کا حکم دیا ہے یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے تو وہی جانتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور منع بھی کرتا ہے تو وہی جانتا ہے کہ ہم روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے حکم دیا، پھر اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اللہ نے جان لیا، اور اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اب جانا، اللہ رب العالمین کو پتا ہے، پہلے سے اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ ہم اس کی طاقت یعنی لمبے قیام کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو لا تطیقون طول القیام یضربون فی الارض یسافرون، بس سفر کریں گے یا سفر کرتے ہیں۔ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اقرضوا اللہ قرضا حسنا یعنی تصدقوا، تصدقوا، صدقہ دو، صدقہ کرو، صدقات و خیرات کرو، یہ ہے۔ آئیے ما یستفاد من الآیات کی طرف چلتے ہیں۔
أولا رحمة الله برسوله وبالمؤمنين بتخفيف فرض القيام ليلا بفرض الصلوات المكتوبة. اللہ رب العالمین کا رحم اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر، اللہ رب العالمین کا رحم اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر، کیسے رحم؟ بتخفیف فرض القیام لیلا، رات میں قیام کی فرضیت کی تخفیف کر کے، رات میں قیام کی جو فرضیت تھی، جو شروع میں آیت کے شروع میں کہ قم اللیل الا قلیلا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور حکم الامر يدل علی الوجوب آپ جانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو قیام کو فرض کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر کے تخفیف کی. یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہے اپنے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. اور پھر بفرض الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کو مکتوبہ بھی فرض، یعنی فرض نمازوں کی فرضیت سے، فرض نمازوں کی فرضیت اور رات میں قیام کی تخفیف کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس امت پر رحم کیا، اس امت پر کرم کیا. تو پھر سے سنیں، رحمت اللہ برسولہ وبالمؤمنین، اللہ رب العالمین کا رحم، اللہ رب ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے رحم کا ایک مظہر ہے، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا، اس کے مہربانی کا ایک مظہر ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے رسول کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. کیسے؟ دو طریقوں سے اللہ نے رحم کیا. ایک تو رات میں قیام کی فرضیت میں تخفیف کر دی، کیونکہ کہا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، فقرؤ ما تیسر من، جتنا سہولت، جتنی آسانی ہو، جتنا سہولت ہو، جتنی سہولت ہو اتنا پڑھیں، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو آدھی رات گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 تہائی کی ضرورت نہیں، 1 تہائی کی ضرورت نہیں، 5 منٹ کافی ہیں، 2 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں. فقرؤ ما تیسر من، یہ تخفیف کر دی. اور دوسرا، فرض نمازوں کو فرض کیا، نمازوں کو 5 نمازوں کو فرض کر دیا، مطلب ہے کہ رات کی فرضیت ختم کر دی، رات کی فرضیت ختم کر دی. تو ان دو طریقوں سے اللہ رب العالمین نے رحم کیا، اس کے رحم کا ایک مظہر ہے اس آیت میں، یعنی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. هذا. ثانيا السورة مكية، یہ سورت مکی ہے، ٹھیک، ہم سب جانتے ہیں. وقد ذکر اللہ من الاعذار فی ترک القیام، اللہ رب العالمین نے رات کے قیام کو چھوڑنے کے 3 عذر یہاں پہ ذکر کیے. ایک تو یہ کہا، کیا کہا؟ ایک علم ان سیکون منکم مرضی، یہ ایک سبب ہے تخفیف کا، ایک سبب یہ کہ تم میں سے بعض بیمار ہیں. تو آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، دوسرا سبب کہ لوگ صبح میں رزق کی تلاش میں نکلیں گے، سفر کریں گے، تو اس لیے رات کے قیام میں تخفیف کر دی. تیسرا سبب وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، صبح لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے تو رات کے قیام میں تخفیف کر دی. وقد ذكر الله من الاعذار في ترك القيام ليلا المجاهدين في سبيل الله، یہاں پر خاص بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ نے جو اعذار ذکر کیے ہیں، جو عذر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان میں سے ایک عذر ہے مجاہدین کا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنِ الْجِهَادُ قَدْ فُرِضَ حِينَئِذٍ، جبکہ اس وقت جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا. وَلَمْ يَكُنِ الْجِهَادُ قَدْ فُرِضَ حِينَئِذٍ، جبکہ اس وقت جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا. وَذُكِرَ ذَلِكَ، کیوں ذکر کیا گیا بھی اب جہاد کو؟ یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ کہتے ہیں يُعْتَبَرُ مِنْ أَكْبَرِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ لِأَنَّهُ من باب الاخبار بالمغیبات، کہا جاتا ہے کہ اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ یہ سب سے بڑی دلیل شمار کی گئی ہے، یہ سب سے بڑی دلیل سمجھی گئی ہے نبوت کی. کیوں؟ کیونکہ غیب کی خبر، یہ مغیبات یا غیبیات کے خبر دینے سے اس کا تعلق ہے، غیبیات سے خبر دینے سے اس کا تعلق ہے، غیبیات کے متعلق خبر دینے سے اس کا تعلق ہے کہ اس وقت جہاد فرض نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کا ذکر کیا، یعنی یہ غیبیات میں سے بعد میں آنے والی یا بعد میں فرض ہونے والی چیز تھی.
اس کے بعد ثالثا الامر باداء الصلوات المکتوبہ، الامر باداء واقیم الصلاة کہہ کر، واقیم الصلاة کہہ کر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی یا فرض نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ المفروضہ فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور والتصدق اور صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بعد ذلك بعد نہیں ہے وہ اصل میں، وہ ہے يعد ذلك قرضا للہ، يعد ذلك قرضا للہ، جو کہ اللہ کے لیے قرض شمار کیا جائے گا، یعنی صدقہ و خیرات اللہ کے لیے قرض شمار کیا جائے گا، اللہ کے لیے قرض سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں گویا آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اللہ کو قرض دے رہے ہیں، تو وہ ہے يعد ذلك قرضا للہ۔ اچھا اس کے بعد کہا وما يقدم المؤمن، وما يقدم المؤمن من خیر يلقاه خیرا واعظم اجرا، اور جو کچھ مومن پیش کرتا ہے، آگے بھیجتا ہے، من خیر نیکیوں میں سے، نیکی میں سے، یلقاہ وہ پاتا ہے اس کو، خیرن بہت بہتر، واعظم اجرا اور اجر کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ۔ رابعا الامر بالاستغفار والوعد، الامر بالاستغفار والوعد بمغفرة الذنوب، دو باتیں اخوہ، استغفر اللہ، ان اللہ غفور رحیم، یہ دونوں میں اس دو حصے ہیں اس کے، واستغفر اللہ اس میں اللہ رب العالمین نے استغفار کا حکم دیا، اور ان اللہ غفور رحیم یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک ہماری صورت یعنی صورت المزمل یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، اگر نہیں تو پھر ہم 3 میرے خیال میں فوائد میں سے پوچھ رہی ہیں آپ 3، تو 3 ہے الامر باداء الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کی ادائیگی کا حکم ہے اس میں، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وایتاء الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، فرض نمازوں کی ادائیگی اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، والتصدق اور صدقے کا بھی حکم ہے، يعد ذلك قرضا للہ جو کہ اللہ کے لیے قرض شمار کیا جائے گا، وما يقدم المؤمن من خیر، اور جو بھی نیکی آگے بھیجے گا، یلقاہ خیرا تو وہ پائے گا اس کو بہتر شکل میں، واعظم اجرا اور اجر کے لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ۔ جی یضربون کا اردو میں کیا مطلب ہے، میں نے بتایا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یضربون فی الارض وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، وہ زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، تو ضرب فی الارض کے معنی ہیں سفر کرنا، اس آیت میں بھی سفر کرنے کے معنی ہیں۔ سورہ سے متعلق تو نہیں ہے، اگر اچھا انشاءاللہ شیخ عبدالحفیظ صاحب آپ کے پاس ہیں یہ فقہی سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے، انشاءاللہ آپ ان سے زکوٰۃ کے سارے سوالات کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ میرا کام بس اتنا کہنا ہے کہ یہ فرض ہے، اب اس کی ادائی کے سارے طریقے آپ لوگ فقہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔
جی، آیت کس طرح لکھیں؟ آیت کس طرح لکھیں؟ پین سے پیپر پر، یا آپ کمپیوٹر اگر استعمال کر رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹائپ کر کے،